بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. او یکون فی اوله زیادۃ کزیادتہ غیر قابل للتعارض. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر میں شخص تو شرح پڑھ. او یکونا غیر مختص ولكن يكون في أوله في أول وزن الفعل أو أول ما كان على وزن الفعل زيادة زيادة حرف أو حرف زائد من حروف أدين كزيادته مثل زيادة حرف أو حرف زائد في أول الفعل غیر قابل حال كون وزن الفعل او ما كان على وزنه غير قابل للتعارض. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. غیر منصرف کے اسباب میں سے آخری ہے وزن فعل. وزن فعل یعنی اسم کا ہونا ایسے وزن پر جو شمار کیا جاتا ہے اوزان فعل سے. یہ سبب ہے غیر منصرف کا، لیکن اس کے لیے شرط ہے امرین میں سے ایک. یا تو وہ وزن فعل مراد کون الاسم وزن فعل مختص ہو لغت عربیہ میں. وہ وزن کس کے ساتھ؟ بہی فعل کے ساتھ. معنی یہ ہے کہ وہ وزن اسم عربی میں ابتداءً کوئی نہیں ہے، فعل سے منقول ہو کر آیا ہے. پہلے فعل تھا، پھر وہ کیا بن گیا؟ اسم بن گیا. یہ مطلب ہے کہ فعل کے ساتھ مختص ہو. اس کی آگے مثالیں دی ہیں. بات سمجھیے. تو ایک مثال دی شمع رات، ایک مثال دی ہے دور بہیں مگی گل. یا شرط یہ ہے یا ہو وہ وزن، یا خبر مقدر ہے وہ ہے غیر مختص، کہ وہ وزن جو ہے وہ مختص نہ ہو بے نستور کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. وہ اسم جس وزن پر ہے نا وہ وزن فعل کے ساتھ مختص نہ ہو. وہ اسم جو فعل کے وہ وزن فعل کے ساتھ، لیکن اس کے اول میں حروف عطین میں سے کوئی ہو. لیکن ہاں جی شاباش، تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھو گے ٹرو جی. وزن فعل کے دوسری شرط یہ ہے کہ یا یہ کہ ہو، یعنی وزن فعل کیا ہو؟ وزن فعل خبر مقدر ہے، وہ وزن فعل مختص نہ ہو لیکن ہو اس کے اول میں کوئی حرف حروف عطین سے. سمجھیے کہ یا یہ ہے کہ وہ اسم جس وزن پر آیا ہے وہ وزن فعل کے ساتھ مختص نہیں ہے. ابتداءً اس وزن پر اسم بھی ہیں، لیکن اس کے اول میں جو ہے نا وہ کوئی ایک ہو. جو مضارع کے شروع میں ہوتے ہیں نا ان میں سے کوئی ایک ہو، اس کے شروع میں سے کوئی ایک ہو، تو یہ پھر یہ فعل مضارع کا ہم وزن ہو جائے گا. پھر یہ اے مطلب ہے. اچھا جی، یہ فی اول ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ فی اول ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو اس میں دو احتمال ہیں وہ آگے چل رہے ہیں. یا اس کا مرجع ہے وزن فعل
یا اس کا مرجع ہے وہ اسم جو وزن فعل پر ہے. اس کے مرجع میں دو احتمال ہیں. یا اس کا مرجع ہے خود وزن فعل یا وہ اسم جو وزن فعل پر ہے. کیا کہ اس کے مرجع میں دو احتمال ہیں. ایک یہ خود ہے یا یہ کہ وہ وزن فعل ہے یا وہ اسم وزن فعل کے اول میں یا اس اسم کے اول میں جو وزن فعل پر ہے. سنیں کیا ہو زیادتی ہو. کیا ہو توجہ کر یار. یہ زیادہ تن کی جو باقی مسئلہ تو کافی سمجھے جو سارے وہی نہیں یار پل پل کی عرش ہے. زیادہ تن جو ہے نا اس کی دو ترکیبیں ہیں. یا تا ہے عوض مضاف الیہ کے پھر مصدر اپنے معنی میں ہے. زیادۃ حرف کی یا یہ جو ہے نا صفت ہے موصوف محذوف کی حرف کی تو پھر یہ مصدر مبنی للفاعل ہے یعنی حرف زائدن. حرف زائدن کیا کہ جی زیادتن کی دو ترکیبیں ہیں. ایک یہ ہے کہ تا عوض مضاف الیہ کے یعنی زیادت حرفن یا یہ صفت ہے موصوف محذوف کی حرف کی. حرف زیادتن تو پھر سوال ہے کہ حرف جو ہے وہ تو ذات ہے اور زیادتن مصدر ہے تو وہ یہ ہے کہ یہاں اب مصدر مبنی للفاعل ہے. حرف زائدن سمجھیے جی. تو وہ حرف وہ یا زیادتی ہو یعنی حرف کی زیادتی ہو یہ معنی ہو یا اس کے اول میں حرف زائد ہو. کن حروف سے کن حروف سے وہ من حروف عتین من حروف عتین من حروف عتین کا زیادت ہی میں کاف بمعنی مثل ہے اور ہی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ہے کا زیادت ہی. وہ مرجع جو دو احتمال بھی بیان ہوئے ہیں نا وہی ہیں کہ جیسا کہ زیادتی حرف کی یا جیسا کہ حرف ایسا حرف جو زائد ہے کتھے فعل کے اول میں فعل کے اول میں. کیا کہ جی کا زیادت ہی کا کاف جو ہے یہ بمعنی مثل ہے اور اس کا مرجع ہے پیچھے جو دو احتمال بیان ہوئے ہیں نا جی جیسے زیادتی حرف جیسا کہ زیادتی اس کی کس کی حرف کی زیادتی یا حرف زائد کی زیادتی کتھے فعل کے اول میں. یہ غیر قابل حال ہے دراں حال ہے کہ وہ اسم دراں حال ہے کہ وہ قبول کرنے والا نہ ہو لطائے تا کو. یہ غیر قابل کس سے حال ہے پیچھے چونکہ دو احتمال ہیں کس میں اول ہی میں ہی ضمیر سے حال ہے تو یا پھر وہ اس کا مرجع تھا وزن فعل یا وزن فعل سے حال ہے یا دوسرا مرجع احتمال تھا ما کانا علی وزن الفعل. سنیں کہ دراں حال ہے کہ وہ وزن فعل تا کو قبول کرنے والا نہ ہو یا دراں حال ہے کہ وہ اسم جو فعل کے وزن پر ہے وہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو. کیا کہ جی یہ اولی ہی میں جو ہی ضمیر ہے نا اس سے اور مضاف الیہ سے حال آ جاتے ہیں. ابن مالک نے کہا ٹھیک الفیہ والے نے جی کیچی پیچی ہمیشہ کیتی رکھی دی بھی فاعل جو حال جو ہے وہ فاعل سے آتا ہے یا مفعول سے آتا ہے. جی مرجع جو اس میں دو احتمال تھے وزن فعل یا وہ اسم جو ہے تو معنی یہ ہوا دراں حال کے وزن فعل یا وہ اسم جو وزن فعل پر ہے وہ تا کا قابل نہ ہو تا کا قابل نہ ہو. کو سمجھیے گال کہ کوئی نہیں یا ہو وزن فعل غیر مختص فعل کے ساتھ اور لیکن ہو
اس کے اول میں، اس کے اول میں، دو احتمال ہیں، یعنی وزن فعل کے اول میں یعنی وزن فعل کے اول یا اس اسم کے اول میں یا اس اسم کے اول میں جو ہے فعل کے وزن پر۔ فعل کے وزن پر کیا ہو اس کے اول میں؟ زیادتی، یعنی حرف کی زیادتی حرف زیادتی یا حرف زائد، یا حرف زائد یہ دو مدن تعلق کی، جو ہونے والا ہے ہونے والا ہے حروف عتین سے، سے، جیسے زیادتی اس کی، جیسے زیادتی اس کی، یعنی جیسے زیادتی حرف کی زیادتی حرف کی، یا زیادتی حرف زائد کی، زیادتی حرف زائد کی، کس میں؟ فی اول الفعل، فعل کے کے اول میں، درا حالے کے حالے کے نہ قبول کرنے والا ہو۔ نہ قبول کرنے والا ہو، تو یہ حال کس سے ہے؟ وہ حال کون ہے؟ درا حالے کے حالے کے ہو کہ درا حالے کے وزن فعل حالے کے وزن فعل او ہی ضمیر دا مرجع، یا وہ اسم یا وہ اسم جو ہو ہے وزن فعل پر، جو ہے وزن فعل پر، کیا ہو وہ درا حالے کے نہ ہو قبول کرنے والا تا کو، کو قبول کرنے والا تا کو، یا وہ وزن فعل غیر مختص فعل کے ساتھ اور لیکن ہو اس کے اول میں، یعنی وزن فعل کے اول میں یا اس اسم کے اول میں کہ وزن فعل پر ہے زیادتی، کیا ہو زیادتی ہو، دو ترکیبیں، یعنی حرف کی زیادتی یا زیادتی حرف زائد کی، واجہ، یا وہ پھر دوبارہ وہ زیادہ اسم فعل میں، یا اس کے اول میں حرف زائد ہو، یا حرف زائد اس کے اس کے اول میں حرف کی زیادتی ہو یا اس کے اول میں حرف زائد ہو، یار ہو، ہونے والا ہے حروف عطین سے، جیسے زیادتی اس کی، یعنی جیسے زیادتی حرف کی یا زیادتی حرف زائد کی، فعل کے اول میں درا حلے کے نہ قبول کرنے والا ہو وزن فعل یا وہ اسم کہ ہے وزن فعل پر نہ قبول کرنے والا ہو تا کو، تا کو۔ ہاں جی شاہ بجے دھیان کر میں نے کیا؟ غیر مختص فعل کے ساتھ اور لیکن ہو اس کے اول میں، یعنی وزن فعل کے اول میں یا اس اسم کے اول میں جو ہے فعل کے وزن پر، زیادتی یعنی زیادتی حرف کی یا حرف زائد جو ہونے والا ہے حروف عطین سے، جیسے زیادتی اس کی، یعنی مثل زیادتی حرف کے یا زیادتی حرف زائد کے فعل کے اول میں، درا حالے کے نا قبول کرنے والا ہو وزن فعل یا وہ جو ہے اسم جو ہے فعل کے وزن پر نا قبول کرنے والا ہو تا کو، تا کو آگے چل میں لأنه يخرج الوزن بهذا الطاء لاختصاص عن اوزان الفعل۔ سوال ہے کہ یہ قید کیوں لگائی ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ وزن فعل یا وہ اسم جو وزن فعل پر ہے وہ تا کا قابل نہ ہو؟ جی سوال یہ ہے کہ تا کا قابل نہ ہو، یہ شرط کیوں لیں؟ اس تا سے مراد ہے تا متحرک اسم کے آخر میں جو حالت وقف میں ہاں بنتی قائمتن والی تا، فعلوں میں بھی تا ہوتی ہے زارا بت، وہ تا نہیں مراد بلکہ وہ تا متحرکہ اسم کے آخر میں جو آخر میں وہ مراد ہے۔ تو سوال کہ یہ کیوں لگائی، تو اس کا جواب دیا ہے کہ اگر وہ اسم جو فعل کے وزن پر ہے جس کے شروع میں یہ زیادتی ہے عطین کی، وہ تا کا قابل ہے، وہ تو پھر یہ تا جو ہے نا اس لیے کہ اسم نہ نکل جائے گا وزن اس تا کے سبب سے اوزان فعل سے، اس تا کی وجہ سے یہ جو اسم ہے نا یہ اوزان فعل سے نکل جائے گا۔ کیوں نکل جائے گا؟ اس لیے کہ تا متحرکہ اسم کا خاصہ ہے،
تو شے کا خاصہ شے کو اصل کی طرف لے آتا ہے، تو اب گویا یہ اسم ہے، اس میں وزن فعل کا لحاظ ہی نہیں ہے، تو جب وزن فعل سے نکل گیا ہے تو یہ غیر منصرف کیسے ہوگا؟ یہ وجہ ہے کہ وہ تا کا قابل نہ ہو۔ ہاں جی، جواب یہ ہے کہ اس لیے شرط لگائی ہے کہ اگر یہ کہ اس لیے کہ اگر وہ تا کا قابل ہوا تو پھر وزن جو ہے وہ فعل، اسم کا وزن فعل کے وزن سے کے وزن سے نکل جائے گا۔ جی کیوں نکل جائے گا؟ استثناء کے سبب سے نہیں پتر تو نو آنکھوں چا پھیرا دے گا ٹریے کیوں نہیں تو کچھ مچھو نہ دینا کم بڑھنا جی۔ اس تا کے سبب سے نکل جائے گا فعل کے وزن سے۔ کیوں نکل جائے گا؟ کہ تا اسم کا خاصہ ہے، تا اسم کا خاصہ ہے، تا اسم کا خاصہ ہے، تو خاصے کی خاصہ جو ہوتا ہے وہ شے کو اپنی اصل کی طرف، اصل تو وہ نا وہ تصغیریں بھی، یہ بھی خاصہ جو ہوتا ہے جس شے کا ہوتا ہے وہ شے میں پایا جاتا ہے، غیر میں نہیں پایا جاتا، تو جس میں وہ تا پائے گی وہ اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے، اس میں وزن فعل نہیں ہے، تو لہٰذا اب جو غیر منصرف بننے کا سبب تھا کون؟ وزن فعل، وہ نہ رہا، اس لیے کیا کہ تا کا وہ قابل نہ ہو، اس لیے کہ نکل جائے گا وزن اس تا کے سبب فعل کے اوزان سے اے وچی ہون باوجہ مختص ہونے تا کے اسم کے ساتھ۔ شابہ جی، اس لیے کہ نکل جائے گا وزن اس تا کے سبب فعل کے اوزان سے بوجہ مختص ہونے تا کے اسم کے ساتھ، اس لیے کہ نکل جائے گا وزن اس تا کے سبب اوزان فعل سے بوجہ مختص ہونے تا کے اسم کے ساتھ، اس لیے شرط لگائی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وزن فعل سبب ہے غیر منصرف کا، یا تو وہ وزن جو ہے وہ فعل کے ساتھ مختص ہو تو پھر وہ نقل ہو کر اسم بنا ہے، یا وہ اسم جو فعل کے وزن پر ہے وہ وزن مختص تو نہیں ہے، اس وزن پر شروع سے اسم بھی آتے ہیں فعل بھی آتے ہیں، لیکن اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ہو تاکہ فعل کے وزن والی جانب قوت پا جائے، اور تا کا قابل نہ ہو تاکہ وزن فعل کے اندر فطور نہ آئے۔ جی ولو قال غیر قابل للتاء قیاسا وغیرہ وہ بڑا ہوا جڑا غیر نہیں پیچھے قابل للتاء قیاسا وباعتبار الذي وبالاعتبار الذي امتنع من الصرف لأجله لم يرد عليه أربع إذا سمي به فإن له كالتاء به للتذكير فلا يكون قياسا ولا أسود فإن مجيء دون کیوں نہ پہیں ولا اسود فإن مجيء التاء في أسودة للحية الأنثى ليس باعتبار الوصف الأصلي الذي لأجله يمتنع من الصرف بل باعتبار غلبة الاسمية العارضة عارضیت۔ سوال ہے مصنف رحمہ اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا غیر قابل للتاء قیاسا، مصنف رحمہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ غیر قابل تمہیں بول چاہ کہ تینوں کو ڈر لگتا ہے للتاء قیاسا، اور مطلب کی یہ غیر قابل للتاء قیاسن بھی ساتھ کہنا چاہیے تھا، ایک کے بیت و بل اعتبار الذی اگلا ہی ہے۔ جی کیا کہ مصنف رحمہ اللہ کو صدر رحمہ اللہ کو چاہیے تھا کہ غیر قابل للتاء قیاسا کہنا چاہیے تھا۔ ہاں مصنف یوں کہتے قیاسن، اس کا فائدہ یہ ہوتا، توجہ کریں، کہ اربعن کون؟ اربعن، یہ جب نام رکھے نا کسی کا، یہ جب نام رکھیں کسی کا کیا کریں؟ نام رکھ دیں، تو اب یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ غیر منصرف ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا پھر؟ غیر منصرف
ایک وزن فعل ہے کیا کہ اس کے شروع میں عتین میں سے الف ہے جی اور دوسرا اس کے اندر المیت ہے دوسرا تو پھر یہ کیا ہونا چاہیے تھا غیر منصرف ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا غیر منصرف ہونا چاہیے تھا حالانکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے حالانکہ تو بھئی اربعون ہے نا جب نام رکھیں تو اس کے ساتھ تا بھی لیک ہوتی ہے اربعون بھی اور اربعتن بھی اربعتن بھی ہے تو یہ تا کو جو قبول کرتا ہے نا اربعون کیا کرتا ہے آپ کو جو قبول کرتا ہے اربعون وہ قیاسن نہیں کرتا قیاسن نہیں کرتا یہ مذکر کے لیے مؤنث ہوتے ہیں مؤنث کے لیے مذکر ہوتے ہیں تو یہ خلاف قیاس ہو گیا نا قیاس کیا ہے مؤنث کے لیے مؤنث مؤنث یہ پتہ ہے جو اسماء اعداد ہیں یہ کیا ہیں یہ خلاف قیاس ہیں تو جب قیاسن کی قید لگاتے نا کہ وہ جو ہے نا وزن جس کے اول میں حروف عتین ہیں وہ وزن فعل تا کا قابل نہ ہو قیاسن تا کا قابل نہ ہو قیاسن اگر وہ قیاسن قابل ہوگا تو پھر وہ منصرف نہیں ہوگا وہ تا کا قابل ہو نہ قابل نہ ہو کس تا کا جو قیاسی تا ہے جو اس کا قابل نہ ہو تو تب وہ کیا ہوگا غیر منصرف ہوگا ایشا بسے اور یہ جو اربعون ہے اس میں جو تا آئی ہے یہ تا قیاسی نہیں ہے بلکہ کون سی ہے غیر قیاسی کون سی ہے غیر قیاسی ہے اور ویکھن ادھروں او تقریر الاول اربعون جب نام رکھا جائے تو غیر منصرف ہے کیا ہے غیر منصرف ہے المیت اور وزن فعل کی وجہ سے غلطی لگی کیا ہے یہ المیت اور وزن فعل کی وجہ سے کون اربعون جب علم ہونا تو یہ غیر منصرف ہے کس وجہ سے المیت اور وزن فعل کی وجہ سے حالانکہ یہ تا کو قبول کرتا ہے اربعتن تو اس کے اندر وزن فعل کا اعتبار ہے جب یہ علم رکھ دینا کون اربعون کیا رکھ دیں تو ایک علمیت ہے اور ایک وزن فعل وہی ہے کہ اس کے شروع میں عتین کی کون حمزہ ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے غیر منصرف حالانکہ یہ تا کا قابل ہے کیڑا اربعتن تو اس کا پھر جواب آ جاتا کہ وہ جو بھئی وزن فعل جو ہو وہ غیر قابل ہو کس کا تا قیاسی کا قیاسی کا جی تا قیاسی کا وہ غیر قابل ہو لہذا اگر تا غیر قیاسی کے قابل ہوا تو وہ وزن فعل کو ماننے نہیں ہے سمجھے اس لیے قیاسن کی قید لگا دیتے تاکہ اربعون کے ساتھ سوال نہ ہوتا کہ اربعون جب علم بنا دیں تو اس میں ایک سبب ہے کون المیت اور ایک وزن فعل حالانکہ یہ تا کا قابل ہے اربعتن ہے کہ کوئی نہیں تو اس کے باوجود یہ کیا ہے غیر منصرف غیر منصرف تو اس لیے علاموں کو کیا قید لگانی چاہیے تھی کہ وہ جو وزن جس کے شروع میں عتین ہے وہ تا کا قابل نہ ہو جو تا قیاسی ہے اور یہ جس تا کو قبول کرتا ہے تا قیاسی نہیں غیر قیاسی کیوں کیونکہ مذکر کے لیے تا آتی ہے مؤنث کے لیے تا نہیں آتی قیاسی یہ ہے کہ مؤنث کے لیے تا ہو مذکر کے لیے نہ تو اس میں جو تا آتی ہے یہ قیاسی نہیں ہے بلکہ غیر قیاسی تو لہذا اب اس کے ساتھ سوال نہ ہوتا اس کے ساتھ نہ ہوتا سمجھے بے اگر مصنف رحمہ اللہ فرماتے غیر قابل لطائے قیاسن تو نہ وارد ہوتا مصنف رحمہ اللہ پر اربعون جب نام رکھا جائے اربعون کے ساتھ کیونکہ لحوق تا اربعون کے ساتھ تذکیر کے لیے قیاس یہ ہے کہ لحوق تا تانیث کے لیے ہو لہٰذا یہ تا قیاسی نہ ہوئی سمجھیا یہ سوال جواب آ جاتا کیا کہ ہاں شبہ مصنف شارح فرماتے ہیں کہ اگر مصنف غیر قابل للتائی قیاسن کہتے
تو یہ بہتر تھا، تو یہ بہتر تھا تاکہ یہ جو سوال تھا کہ اربعن اگر علم بنا دیں تو ایک علمیت ہے، دوسرا وزن فعل، کیڑا وزن فعل کے شروع میں اتین کا حمزہ ہے، جی ہاں، جی تو پھر یہ اس کے ساتھ سوال نہ، سوال وارد نہ ہوتا۔ حالانکہ اب سوال ہو رہا ہے، اب سوال ہو رہا ہے کہ کیا کہ یہ تا کا قابل ہے، اس کے شروع میں یہ جس وزن پر ہے وہ فعل کے ساتھ مختص نہیں ہے، لیکن اس کے شروع میں زیادتی ہے، اور تا کا بھی قابل ہے، ارباتن ہے، جی، تو پھر اس کے باوجود یہ غیر منصرف، یعنی وزن فعل کا لحاظ ہے، ایک سبب تو اور ہونے خام خواہ وزن فعل کا لحاظ ہے اس کے باوجود کہ تا کا قابل ہے، تو قیاسن کی قید لگا دیں، کس کی؟ قیاسن کی قید لگا دے تو یہ سوال نہ ہوتا، کیوں؟ اب معنی یہ ہے کہ وہ جو تا جس کا وہ قابل نہ ہو وہ قیاسی ہو، اور یہاں کی اربعون جس تا کا قابل ہے وہ قیاسی نہیں بلکہ غیر قیاسی ہے، بلکہ یہ مذکر کے لیے ہے، لہذا اس سے سوال نہ ہوتا۔ وہ سمجھے ہی؟ ہوں دوسری عبارت سمجھ، قیاسن کے بعد یہ عبارت بھی قافیے میں ہونی چاہیے تھی، ولا بے اعتبار الذی امتنع من الصرف لاجلہ، اور نہ ہو وہ تا کا قابل اس اعتبار سے کہ غیر منصرف ہے اس اعتبار کی وجہ سے، یہ قید بھی ہونی چاہیے تھی۔ کیا کہ ساتھ یہ قید بھی ہونی چاہیے تھی کہ وہ تا کا قابل نہ ہو اس اعتبار سے کہ لاجلی جس اعتبار سے وہ غیر منصرف ہے۔ یہ جملہ آخنے ایک باری یہ قید بھی ساتھ ہونی چاہیے تھی کہ وہ تا کا قابل نہ ہو اس اعتبار سے کہ وہ ہاں امتحانہ میں نے صرف غیر منصرف ہو گیا، واجہ کہ لمبے کیا سیاپے چ پہنا ہے، امتحانہ میں نے صرف کی مطلب ہے غیر منصرف سیاپا مکیا جی کہ وہ تا کا قابل نہ ہو اس اعتبار سے اس یار اللہ زی اس اعتبار سے، ہوں سن مر ایک باری کہ یہ قید بھی لگانی چاہیے تھی، ولا و بال اعتبار الذی امتنع من الصرف، کہ وہ تا کا قابل نہ ہو اس اعتبار سے جس اعتبار سے غیر منصرف ہے، وہ تا کا قابل نہ ہو لاجل ہی اس اعتبار سے جس اعتبار سے وہ غیر منصرف ہے۔ آخر جملہ یہ قید بھی لگانی چاہیے تھی کہ وہ وزن فعل یا وہ اسم جو وزن فعل پر ہے جس کے شروع میں عطین کی زیادتی ہے، وہ تا کا قابل نہ ہو اس اعتبار سے جس اعتبار سے وہ غیر منصرف ہے۔ پھر آخر یہ قید بھی لگانی چاہیے تھی کہ وہ غیر قابل، وہ تا کا قابل نہ ہو اس اعتبار سے جس اعتبار کی وجہ سے وہ جس اعتبار سے یار جس اعتبار سے وہ غیر منصرف، تھوڑی جان چھڑا لیں پھر ترجمہ کرنے لگے کیچی پیچی پیا کرے جی۔ پھر ایک باری کیا کہ یہ قید بھی لگانی چاہیے تھی کہ وہ تا کا قابل نہ ہو اس اعتبار سے کہ جس اعتبار سے وہ غیر منصرف ہے، اس اعتبار سے جس اعتبار سے وہ 15 بارہ ہو گئی نا، یہ قید بھی لگانی چاہیے تھی۔ وجہ اس لیے کہ دیکھ اسود ہے نا، اسود کیا اس کے اندر پڑھ چکے ہو پیچھے، ایک جب یہ نام بن گیا سانپ کا تو وصف اصلی کا لحاظ ہے اور وزن فعل کا، کس کا؟ وصف اصلی کا اور وزن فعل کا، یاد ہے؟ وصف اصلی کا اور وزن فعل کا، وزن فعل کا۔ اس کی جو مؤنث ہے نا، اس کی جو اس میں تا آتی ہے اسودتن، کیا آتی ہے؟ کیا؟ اسودہ۔ اب سوال ہے اسود کے اندر ایک تو وصف اصلی ہے، دوسرا وزن فعل ہے، کون سا؟ یہ دوسری قسم جو ہے وزن فعل کی، او یکونو غیر مختصن، یہ جو فعل کی قسم ہے بیماریوں وزن فعل بے مختص نہ ہو لیکن اس کے شروع میں ہو، اس اسم کے لیے شرط، یعنی یہ اسم تب غیر منصرف ہوگا جب تا کا قابل نہیں ہوگا، تا کا یعنی جس اسم میں یہ وزن فعل ہے کہ کون سا؟ شروع میں رفعتین میں سے ایک ہے، ایک ہے یہ وزن فعل
तब सबब बनेगा कि जब वो ता का काबिल, क्योंकि अगर ता का काबिल हुआ तो फिर ये सब वज़न फ़ेल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, असवादो ये गैर मुनसरिफ है वसफ़ असली और वज़न फेल की वजह से, हालांकि इसकी ये ता का काबिल है, हालांकि ता का काबिल है। असवादातुन, अब मुज़क्कर काला साम मुज़क्कर हो तो उसको क्या कहते हैं, अस्वद, और उसके मुअन्नस को वही ता का काबिल वही ना कि मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना है, तो ता का काबिल है और ये ता भी क्यासी है, मुअन्नस के साथ लगी है। तो हालांकि असवद है गैर मुनसरिफ, लेकिन ता का काबिल और ता भी क्यासी है, ता भी क्यासी है। तो अब फिर इसका क्या जवाब होगा, तो कहते हैं वो कैद लगा दें तो जवाब बन गया। वो कैद लगा दें तो जवाब क्या कि वो ता का काबिल ना हो उस एतबार से जिस एतबार से वो, तो उस एतबार से ये नहीं है। ये हम देख दो, क्योंकि ता का आना असवादातुन लिल हय्या उनसा के लिए नहीं है बेतबार वसफ़ असली के, नहीं है बेतबार वसफ़ असली के, जिस वजह से वो गैर मुनसरिफ है, बल्कि ये ता तब आई है जब असबद में गलबा इसमियत हुआ कि ये काले सांप का नाम बन गया, तो फिर मुअन्नस की ता आई है, जिस वजह से ये गैर मुनसरिफ है उस कि चूँकि इसके अंदर वसफ़ असली है लिहाजा ता हो, ये नहीं है, समझे। तो अब इस तरह दोनों सवालों का जवाब आ जाए। क्या कि जी और फिर सुन, दो सवाल हैं जिनके शाह अल्लामा जामी जवाब देना चाहते हैं। पहला सवाल ये है, अरबान जब किसी का आलम बना दें, जब किसी का उन तकरीर दूसरे तरीके नाल, दो सवाल हैं जिनके जवाब, सवाल है कि अरबान किसी का आलम बना दें तो ये गैर मुनसरिफ हो जाता है। एक सबब अलमियत है, दूसरा वज़न फ़ेल है। सवाल ये है कि वज़न फ़ेल तो है लेकिन ये ता का काबिल नहीं, ये ता का, क्योंकि इसकी मुअन्नस आती अरबातुन जी, तो इसके बावजूद ये गैर मुनसरिफ है, वज़न फ़ेल का एतबार किया गया है। उसका जवाब है कि मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह को चाहिए था कि यहाँ कैद लगा देते क्यासन की, किसकी, कि वो वज़न फ़ेल या वही समझो वज़न फ़ेल है पर फ़ेल के वज़न पर है जिसके शुरू में अतैन में से एक है, वो ता का काबिल ना हो क्यासन। अगर क्यासन काबिल होगा तो फिर वो वज़न सबब नहीं बनेगा। तो क्यासन ये होता है कि ता मुअन्नस के लिए, और अरबातुन जो ता है ये क्यासी नहीं है, गैर क्यासी, क्योंकि ये तो मुज़क्कर के लिए आते हैं। दूसरा सवाल है असवद, कौन, ये गैर मुनसरिफ है, इसके अंदर एक सबब है वसफ़ असली और दूसरा है पीछे पढ़े हो जी, तो वज़न फ़ेल है लेकिन शर्त कोई नहीं है, ये ता का काबिल है, इसकी जो मुअन्नस है उसको असवदातुन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो फिर ये गैर मुनसरिफ कैसे हो गए। तो उसका जवाब है कि ये कैद भी लगाते कि वो ता का काबिल ना हो उस एतबार से जिस एतबार से वो, तो ये उस एतबार से नहीं है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है बेतबार वसफ़ असली के, बेतबार उस वजह से गैर मुनसरिफ है, और ता आई है गलबा इसमियत की वजह से, जेते मुख्तलिफ हो गए। कुछ समझ लगी कि कोई नहीं। और अगर कहते मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह गैर काबिलन लिताए क्यासन, ये तो तर्जमा पीछे हो गया ना, और यूँ कहते गैर काबिलन लिताए क्यासन हो गया ना, अगो अतफ पा देंदे अब बेल एतबार इल्लज़ी इम्ताना मिन सर्फ ले अजलिही। वैसे बारह तो तर्जमा आया कि को नहीं आया भी ए दो नाल कैदा लांदे क्या सन तो लैके ले अजली तक जी इबारत ने भी काफिए विच होनी चाहिए सी। वो यार मशवरा देने च केड़ा कोई है बे, कौन मशवरा दे रहे हैं किन्नू, इंज होनी चाहिए सी
بھئی وہ تو بابے ری قبر چلے گئے نے تو وہ تو انہوں لانی کو نہیں آندے نہیں بھی ایک گویا کہ سمجھو پیسہ لا دیتی ہے اینا سوالاں دے جواب آ گئے یہ مطلب ہے جی تو اگر مصنف کہتے تو اے جزائی تو نہ وارد ہوتا مصنف رحمہ اللہ پر اربعون جب نام رکھا جائے اربعون کے ساتھ تو یہ کیا ہوتا ہے حالانکہ تا کا قابل ہے کیونکہ تا کا لحوق اربعون کے ساتھ تذکیر کے لیے ہے تو قیاس کیا ہوتا ہے تا کس کے لیے ہو تو پس نہ ہوگا تا کا لحوق قیاسن انہیں منع کرو یار سارا کچمچ کر دو گے غیر قابل للدائی قیاساً وبالاعتبار الذی من الصرف لأجلہ نہ وارد ہوتا مصنف رحمہ اللہ پر اربعن جب نام رکھا جائے اربعن کے ساتھ کیونکہ اربعن کی وارد نہ مطلب ہے اربعن کے ذریعے اعتراض وارد نہ ہوتا جی بہی اربعن کے ساتھ تذکیر کے لیے ہے پس نہ ہوگا لحوق تا طلبہ نے کیا کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ غیر قابل للدائی قیاساً وبالاعتبار الذی امتنع من الصرف لأجلہ شاباش نہ وارد ہوتا مصنف پر اربعون جب نام رکھا جائے اربعون کے ساتھ کیونکہ کلہ اربع نہ رکھو تو پھر غیر منصرف نہیں ہے کہ کس باب وزن فعل ایک نال تو نہیں کلمہ غیر منصرف ہوندا لحوق تا اربعون کے ساتھ تذکیر کے لیے پس نہ ہوگا لحوق تا قیاساً اور پچوتف پا کے نہ وارد ہوتا مصنف اربعون پر تفی بلا اسوادو کا اور نہ وارد ہوتا مصنف رحمہ اللہ پر اسوادو کیونکہ وہ جواب ہی وبل اعتبار الذی دنال کیونکہ تا کا آنا اسوادتن میں حیا انسا کے لیے نہیں ہے باعتبار وصف اصلی کے وہ وصف اصلی جس کی وجہ سے غیر منصرف ہے کون بلکہ غلبہ اسمیت کے اعتبار سے ایسا غلبہ جو عارضی ہے جی عارضی کا مطلب ہوتا ہے بھی اصل وضع تے ہو رہے استعمال جی پیچھے پڑے جی ایک جنس کے ایک فرد کے ساتھ خاص کرنا غلبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے افراد میں سے ایک فرد کے ساتھ خاص کرنا یاد آیا یہ غلبہ ہے جی اور نہ وارد ہوتا مصنف رحمہ اللہ پر اسودو کیونکہ تا کا آنا اسودتن میں حیا انسا کے لیے ہے نہیں ہے وصف اصلی کے اعتبار سے اللہ زی وہ وصف اصلی جس کی وجہ سے غیر منصرف ہے ممتنع ہے صرف سے یعنی غیر منصرف ہے بلکہ غلبہ اسمیت کے اعتبار سے ہے جو کہ عارضی ہے چل میں کیا پر اسود کیونکہ آنا تا کا اسودتن میں حیا انسا کے لیے ہے حیا انسا کے لیے نہیں وصف اصلی کے اعتبار سے وہ وصف اصلی کے اس کی وجہ سے غیر منصرف ہے اسود بلکہ غلبہ اسمیت کے اعتبار سے ہے ایسا جو کہ عارضی ہے کہ جی ومن دوسری شرط و اخذ الامرین کہ یا وہ وزن جو ہے وہ مختص نہ ہو کس کے ساتھ فعل کے ساتھ بے اسم جس وزن پر آیا ہوا ہے وہ وزن فعل کے ساتھ پھر یہ شرط ہے کہ اس کے اول میں عطین میں سے کوئی ہو اور تا قیاسی کا قابل نہ ہو سنیں اور تا قیاسی کا قابل نہ ہو اس اعتبار سے جس اعتبار سے وہ غیر منصرف ہے ہاں جی ومن سمع اے ومن اجل اشتراط عدم قبول التائی چاکے پیندے پینے امتنع احمر عن الصرف لوجود زیادت المذکورت مع عدم قبول التائی من صرفا لمجیء عملۃ للناقد القوی اور مضاف لے ویندا لمجیء عملۃ للناقد القوی علی العمل والسیر عمل یار عمل ان کی ہوندا ہے
عاملہ نے عملن تو نہیں ہے جی. اب پاکستانیاں دے عمل نہیں ہوندے نے, لکھ ترٹے جو ہوندے نے سارے جی. وَمِن سما علامہ نے فرمایا اور اسی لیے امتانا احمارو ون صرف یعملو. تو شارح کہتے ہیں یہ من اجلیہ ہے. من معنی یہ ہے کہ وَمِن اجل اشتراط عدم قبولتائے کہ بھی شرط لگائی ہے کہ تا کا قابل نہ ہو, تا کا اس وجہ سے احمر ممتنع ہے. اس وجہ سے تو سوال اگر ممتنع ہے تو ہم پڑھ کیوں رہے ہیں, تو اس کا جواب ہے انس صرف ہے. کیا اس وجہ سے کہ تا کا قابل نہ ہو, اس وجہ سے احمر غیر منصرف ہے. احمر کیوں غیر منصرف ہے کہ اس کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں, وجودی شرط بھی ہے عدمی شرط بھی ہے. وجودی یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطین کی زیادتی ہے. عدمی شرط یہ ہے کہ یہ تا کا قبول نہیں, اس کے مؤنث حمراء آتی ہے, احمراتن نہیں آتی. ہاں جی شابہ جی. شارح فرماتے ہیں کہ یہ من سما من اجلیہ ہے, یعنی عدم قبول تا کی شرط کی وجہ سے احمر کس سے ممتنع. سوال تھا, اس کا جواب بار بار صرف سے, اس لیے کہ اس میں وجودی شرط بھی ہے کہ یہ اس میں حروف عطین کی زیادتی ہے, تا کا قابل نہیں ہے, لہذا یہ کیونکہ اس کے تا ہمراہ ہوتی ہے, مؤنث ہمراہ, اور منصرف ہے یعملن. اور یہ کیوں منصرف ہے؟ اس لیے کہ یہ تا کو قبول کرتا ہے, تا کو یعملن مضبوط اونٹ سنیں, اور جو اونٹنی کام کرنے پر مضبوط ہو, چلنے پر مضبوط ہو, اس کو یعملتن کہتے ہیں. تو اس کے شروع میں عطین کی زیادتی تو ہے, لیکن یہ تا قیاسی کا قابل ہے, یہ قابل ہے, یعنی وجودی شرط تو ہے, عدمی شرط کوئی نہیں ہے جی. یہ تا کا قابل ہے, اس لیے یہ ہاں جی کیا کہ جی وجہ یہ ہے یہ تا کا قابل قیاسی تا کا قابل ہے. کس کا؟ قیاسی تا کا یہ قابل ہے. سنیں بھئی اونٹ ہو مضبوط اس کو کہتے ہیں یعملن, اونٹنی مضبوط ہو تو اس کو یعملتن کہتے ہیں. چلو جی. وَمِن ثم یعنی عدم قبول تا کی شرط کی وجہ سے ممتنع ہے احمر صرف سے. سارا کی مطلب احمر غیر منصرف ہے. کیوں؟ باوجہ پائے جانے زیادتی مذکورہ کے, کیڑی عطین میں سے الف ہے حمزہ, باوجود عدم قبول تا کے, اور منصرف ہے یعملن باوجہ قبول کرنے یعمل کے تا کو. دلیل باوجہ آنے یعملتن کے ناکا کے لیے جو قوی ہو عمل پر اور سیر پر. سبحان اللہ جی. یعنی عدم قبول تا کی شرط کی وجہ سے, یعنی جو حدیث پاک کے ذکر ہے نا, سونے نے اونٹنی تے سواری کی تھی, کس تے انہوں دے نام موجود نے. جی جی ممتنع ہے احمر صرف سے باوجہ پائے جانے زیادتی مذکورہ کے, باوجود پائے جانے عدم قبول تا کے, اور منصرف ہے یعملن باوجہ قبول کرنے یعمل کے تا کو, باوجہ آنے یعملتن کے ناکا کے لیے جو کبھی ہو عمل پر اور سیر پر. اور اسی وجہ سے یعنی قبول تا کی شرط کی وجہ سے ممتنع ہے احمر صرف سے باوجہ پائے جانے زیادتی مذکورہ کے,
باوجود عدم قبول تا کے، اور صرف ہے یا ملون بوجہ قبول کرنے یا ملون کے تا کو، بوجہ آنے یا ملاتن کے ناکا کے لیے جو قوی ہو، عمل اور سیر پر۔ عمل سے مراد بھی کم چل میں نے کیا